السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن ایک یہودی عورت آئی اور اثناء گفتگو میں اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ چونکہ یہ بات ایک غیر مسلم عورت نے کہی تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اعتبار نہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عذاب قبر حق ہے، کافروں اور نافرمانوں کو ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا نہ کی ہو کہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ میں بہت سے لوگ اچھے حال میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جس قدر مذاہب ہیں ان کے ماننے والے عموماً میت کو دفن ہی کرتے ہیں، اس لیے برزخ کی تکلیف کو عذاب قبر ہی کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جلا دیے جاتے ہیں یا دریا میں ڈال دیے جاتے ہیں یا جن کو درندے کھا جاتے ہیں وہ اپنے کفر و شرک کے باوجود برزخ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ درندوں کے پیٹوں اور سمندروں کی تہوں سے ذرات کو جمع فرمائے اور برزخی زندگی دے کر عذاب دے دے۔ مؤمنین صالحین کے لیے قبر انتظار گاہ ہے۔ یہ حضرات قیامت ہونے تک برزخ میں آرام سے رہتے ہیں اور کافرین اور منافقین کے لیے ایک طرح کی سخت حوالات ہیں جس میں عذاب ہی عذاب ہے، اور جو لوگ فاسق ہیں، کبیرہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو بھی عذاب قبر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مومن بندے بھی عذاب قبر سے پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حدیثوں میں خوب واضح طریقے پر بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان اعمال صالح والے بندے برزخ میں آرام سے رہتے ہیں، جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک ان کی قبر کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے، اور ایسے بندوں کے لیے قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، اور قبر کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس دروازہ سے جنت کی لطیف ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس عذاب کی بہت سی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں، مثلا زمین کا بھینچنا، سانپوں کا مسلط ہونا، نیچے آگ کا بچھا دیا جانا، دوزخ کا دروازہ قبر کی طرف کھول دیا جاتا ہے، وہاں سخت ہی گرم ہوا آتی رہتی ہے۔ قبر کے عذاب اور تکلیف کی خبر انبیاء سابقین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دی ہے۔ ان کی امتیں بھی اس کا یقین رکھتی تھیں اور عذاب قبر سے پناہ مانگتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔